اور بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے حجاب پر آیا ہائی کورٹ فیصلے کی۔ حجاب کے معاملے پر کرناٹک ہائی کورٹ نے آج اپنا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا کہ اسلام میں حجاب پہننا لازمی جزو نہیں ہے۔ عدالت نے اسکولوں اور کالجز میں یونیفارم کے سلسلے میں ریاستی حکومت کے حکم نامے کو درست قرار دیا۔ کرناٹکا ہائی کورٹ نے آج حجاب پر اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ چیف جسٹس ریتوراج اوستھی کی قیادت والی 3 رکنی بینچ نے کہا کہ اسلام میں حجاب ضروری عمل نہیں ہے۔ عدالت نے حجاب پر پابندی کے خلاف اڈوپی کی پی یو کالج کی طالبات کی عرضیوں کو خارج کر دیا۔ 11 دنوں تک سماعت مکمل کرنے کے بعد عدالت نے 25 فروری کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ 18 دنوں کے وقفے کے بعد آج عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ 3 رکنی بینچ میں چیف جسٹس ریتوراج اوستھی کے علاوہ جسٹس کرشنا دکشت اور جسٹس زیب النساء محی الدین قاضی اس بینچ میں شامل رہیں۔ عدالت کے 129 صفحات پر مشتمل فیصلے میں 4 اہم نکات کچھ یوں ہیں۔ حجاب یا ہیڈ اسکارف اسلام کے عقیدے کا کیا ضروری حصہ ہے؟ اس سوال پر عدالت نے کہا کہ مسلم خواتین کے لیے حجاب کا پہننا ضروری عمل نہیں ہے۔ CDC یعنی کالج ڈیولپمنٹ کونسل کی جانب سے طے شدہ یونیفارم سے آزادی اظہار کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ حکومت سے منظور شدہ ڈریس کوڈ قانون کے مطابق ہے، اس پر طلباء کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ 5 فروری کو ریاستی حکومت کی جانب سے ڈریس کوڈ کے سلسلے میں جاری حکم نامہ عین قانون کے مطابق ہے۔ دستور ہند میں حکومت کے لیے اس طرح کا فیصلہ لینے کی گنجائش ہے۔ عدالت نے اڈوپی کی کالج کے خلاف کارروائی کرنے کی عرضی پر کہا کہ اس موقع پر یہ درخواست مناسب نہیں۔ 11 دنوں تک ہوئی جرائم میں ملک کے مشہور وکلاء نے حجاب کی حمایت میں باتیں رکھی تھیں۔ ایڈوکیٹ یوسف مچالا، ایڈوکیٹ عبدالمجید ڈار، کرناٹکا ہائی کورٹ کے سینئر وکیل دیودت کامت، سابق ایڈوکیٹ جنرل روی ورما کمار، ایڈوکیٹ طاہر حسین اور دیگر وکلاء نے حجاب کی حمایت میں جرح کی تھی، جبکہ حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل پربو لنگا ناوڈگی نے جرح کی تھی۔ کالج ڈیولپمنٹ کونسل کی جانب سے بھی چند وکلاء نے جرح میں حصہ لیا تھا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد حجاب کے لیے رجوع ہوئی طالبات سپریم کورٹ سے رجوع ہو سکتی ہیں۔ ملی تنظیموں نے، مسلم اداروں نے عدالت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسی دوران حجاب کی حمایت میں جنہوں نے عرضی داخل کی تھی، انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ لیا ہے۔ کیمرامین مہیش کے ساتھ رؤف احمد، نیوز 18 اردو، بنگلورو۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے حجاب پر ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ مولانا نے کہا کہ اس فیصلے سے مذہبی آزادی پر براہ راست اثر پڑے گا۔ وہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس فیصلے سے خاص طور پر مسلم لڑکیوں کی تعلیم پر بہت سے منفی اثرات مرتب ہوں گے اور وہ اپنی آزادی اور اعتماد کھو دیں گی۔ مولانا محمود مدنی مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایک بہت قدیم روایت اور تہذیب ہے، خصوصاً مسلم خواتین کے عقائد اور تصور میں پردے اور حیا کی صدیوں سے بڑی اہمیت ہے۔ اسے صرف عدالت کے فیصلے سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ حجاب معاملے میں کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے پر مدھیہ پردیش جمعیت علماء نے اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ مدھیہ پردیش جمعیت علماء کے صدر حاجی محمد ہارون کا کہنا ہے کہ حجاب اسلام کا لازمی جز ہے اور اس کو اسلام جز سے باہر قرار دینے کے فیصلے کو کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، ابھی تو جو ہمارے اکابرین ہیں دہلی میں، ہمارے سپریم کورٹ کے جو وکلاء کی ٹیم ہے جمعیت علماء ہند کی، وہ اس فیصلے پر غور کرے گی اور اس کے بعد آئندہ کیا قدم اٹھانا ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ عدالتوں کو یا حکومتوں کو مذہبی اور خاص طور پر اسلامی معاملات میں اگر کسی رائے اور مشورے کی ضرورت ہے تو
تو ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، جن کی معلومات بہت کافی حد تک بڑی ہوتی ہے، ان سے معلومات کرنا چاہیے۔ انگریزوں کے زمانے میں بھی اگر اقلیتوں سے متعلق، مسلمانوں سے متعلق کوئی قانون بنایا جاتا تھا تو جمعیت علماء ہند سے مشورہ کرنے کے بعد انگریز جو ہے اس کو قانونی عملی جامہ پہناتے تھے۔ ہم ہائی کورٹ کے ججوں پہ ہمارا حق بنتا ہے کہ کسی بھی فیصلے کے اوپر تنقید کریں۔ ہم یہ یہاں تنقید کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی حجاب پر کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے پر MIM لیڈر اسدالدین اویسی نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالت کا فیصلہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جس کے منفی اثرات مسلم خواتین پر مرتب ہوں گے۔ مودی سرکار نے، آئرش سرکار نے جب حجاب اور ٹربن کو الاؤ کیا اپنی پولیس میں تو اس میں ویلکم کیا۔ آج آپ کیوں اس کو خلاف کر رہے ہیں؟ تو اسی لیے ہر اعتبار سے یہ سمویدھان کے جو ہم نے آپ سے کہا، رائٹ ٹو کلچر، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف کانشینس، اور آرٹیکل 15 کا یہ وائلیشن ہوتا ہے۔ اور سمویدھان کا پریامبل جو ہے نا، پریامبل بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پریامبل کیا کہتا ہے کہ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس کو اپیل کیا جائے۔ ہمارے ایک MIM پارٹی کے نیتا ہیں جو کرناٹکا کے، انہوں بھی پٹیشنر ہیں، ہماری ان سے بات ہوگی، ہم ان سے بھی کہیں گے سپریم کورٹ میں اپیل کریں۔ اور اس کا ایک اور جو نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ مسلم مہیلاؤں پر ٹارگیٹنگ ہوگی ان کی جگہ جگہ پر۔ ارے بھائی، اگر کوئی اسکول کو جا کر پہن رہا ہے، کیا اس میں برائی ہے؟ انگلینڈ میں کرسچن اسکولز میں، انگلینڈ میں ان کے اسکول میں الاؤڈ ہے کہ آپ وہی ڈریس یونیفارم پہنے اور وہی ڈریس کا کلر کا حجاب بھی پہنے۔ تو یہ چیز ہے۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हिजाब की हिमायत में जारी एहतजाजों में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पेश रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को कैंपस फ्रंट के अरकान ने अफसोस और तशवीश का इजहार किया है। What I'd like to say is that why is it that they are given a choice to choose between their religion and their education? So it's only the girls practicing hijab that are given the choice. And again, one more thing I'd like to ask is that now when you look at the judgment or the whole of the issue, you see that uniform has become a priority over education. See, we the students, the whole of Indian students are entitled to education, and the whole of Indian citizens are entitled to their religious rights as well. So now we are asked to choose between both of them, when we are actually entitled to both of them. Now when you look at the verdict, we can know that this is an unconstitutional. ये ऑलरेडी लॉयर्स अपनी कोशिश भी कर चुके हैं। क्यों ऐसा फैसला आया, ये बहुत अफसोस की बात है। देखिए, सूरह नूर की आयत नंबर 31 में ये चीज़ को कहा गया है कि एक वुमेन को इस्लाम के अंदर अपने सर के जो बाल हैं उनको ढांपना है। तो यही एक चीज़ से हमें मालूम पड़ता है कि इस्लाम के अंदर हिजाब कंपलसरी है वुमेन्स के लिए। अभी कोर्ट कह रहा है हिजाब कंपलसरी नहीं है, तो हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसीलिए कह रहे हैं कि ये हमारे रिलीजियस बिलीफ्स को रिस्पेक्ट नहीं किया कोर्ट ने। और एक पॉइंट है, जो गवर्नमेंट इसके दौरान जो भी फैसले लिया वो एक लीगल है बोलकर कोर्ट बोलता है, लेकिन हम कह रहे हैं गवर्नमेंट इलीगल फैसले ले चुका था। क्योंकि जब आप देखेंगे 2021-2022 का जो गाइडलाइंस है पीयू बोर्ड का, उसके अंदर ये कहा गया था कि कोई भी यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है पीयू कॉलेजेस के अंदर, चाहे गवर्नमेंट हो या एडेड कॉलेज। मारूफ इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी से हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर हो रही बहस पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि अगर कोई लड़की चेहरा और हाथ खोलकर रखती है तो इसको हिजाब माना जाएगा। मोहसिन उस्मानी ने कहा कि सिर्फ सर ढांपना हिजाब के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर सर ढांपने पर भी रोक लगाई गई है तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। हाई कोर्ट का फैसला आया और स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर इस्लामियात प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी साहब। उस्मानी साहब, हिजाब को लेकर के ये कहा कोर्ट ने कि ये इस्लाम का बुनियादी जुज़ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि क्या उसने ये वाज़े किया है कि हिजाब का मफ़हूम क्या है। मेरे नज़दीक अगर कोई औरत, कोई लड़की, तालिब इल्म, अगर वो सर छुपा करके और सातिर लिबास में और चेहरा खोल करके वो आती है तो ये हिजाब की मुखालफत नहीं है। इसलिए कि इमाम अबू हनीफा का बाकायदा उनका फ़िक़ही फैसला फतवा है हदीस की बुनियाद पर और सही हदीस की बुनियाद पर कि औरत का जिस्म सातिर सतर में है, सिवाय हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया इस चेहरे के और इस हाथ के। तो अगर इस बात की इजाज़त दे दी जाती है कि वो चेहरा खोल करके जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वो चेहरा खोल करके जाए, लेकिन सर जो है वो तो हिजाब के अंदर दाखिल है, पूरा जिस्म हिजाब के अंदर दाखिल है, सिवाय चेहरे के और सिवाय इन हाथों के। अभी जो हम देख रहे थे वो इसरार हो रहा था, चेहरा ढककर भी जा रही थी और इसी पर तमाम ये एतराज़ात शुरू हुए थे। नहीं, चेहरा ढकना ज़रूरी नहीं है, चेहरा जो है हिजाब के अंदर दाखिल नहीं है, या कम से कम इसमें उलमा का इख्तिलाफ है और मजबूत दलील। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में भी अब सियासत शुरू हो गई है। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए बीजेपी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। आरिफ मसूद का कहना है कि एक जानिब हुकूमत ख़वातीन को खुद कफील बनाने और बाइख्तियार बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी जानिब जब ख़वातीन अपने हक का इस्तेमाल करते हुए हिजाब पहनना चाहती हैं तो इन्हें रोका जाता है। इस फैसले से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते और मैंने सुबह ही कहा कि हम इसके अंदर अपील करेंगे
ایک طرف مہیلا سشکتیکرن کی بات یہ دیش کرتا ہے، جب برقعے والی پردھان منتری کے جلوس میں چلی جاتی ہیں تو اس کو باقاعدہ پی ایم او ٹویٹ کرتا ہے برقعوں کے ساتھ، اور جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری لڑکیوں کو فریڈم دو، ان کا فنڈامنٹل رائٹس ہے، تو ان سے حجاب چھیننے کی بات کی جاتی ہے. تو یہ دوہری نیتی دیش میں ہے، اس کا ہم لوگ ورودھ کریں گے. دیکھیے اس معاملے میں جب ہم سپریم کورٹ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں زہر بحث آنا چاہیے، اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ کورٹ نے اس میں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اسلام کا فریضہ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کورٹ کو مذہب کے معاملے میں اس طرح کی ٹپڑی بنا نالج کے کیسے آ گئی، تو اس پر ضرور فکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے اور اس میں ہمیں شرعی اختیار حاصل ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس بھی اور کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے. دوسری طرف جو بات آپ نے کہی اختیار کی، تو میں بات شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہم آگے لے جاتے ہیں، حجاب میں ہماری لڑکی میڈل لے کر آتی ہے، اس کا ہم استقبال کرتے ہیں. حجاب ملک کے مدارس غریب طلبہ کی تعلیم اور ملک کی تعلیم و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ دہلی یونیورسٹی میں ہوئے ایک سیمینار میں مدارس کے کردار پر بات کرتے ہوئے عربی زبان سے جڑے ماہرین کہہ رہے ہیں. دیکھیے رپورٹ. یہ تصویر دہلی یونیورسٹی کے عربی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عربی زبان کو آگے بڑھانے میں مدارس کے کردار پر سیمینار کی ہے. ملک بھر سے عربی زبان سے جڑے لوگوں نے اس سیمینار میں شرکت کرتے ہوئے مدارس کی خدمات کو سراہا. سیمینار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر شیخ عقیل احمد نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے کہا کہ عربی زبان اور ادب کو آگے بڑھانے میں مدارس کا کردار ناقابل فراموش ہے. ساتھ ہی مدارس غریب طلبہ کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا بھی کام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کر رہے ہیں. این سی پی ایل کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ عقیل احمد نے کہا کہ کونسل عربی زبان کے ترویج و اشاعت میں اپنے طور پر بڑے قدم اٹھا رہی ہے. کونسل کی جانب سے 1000 سے زائد سینٹرز چلائے جا رہے ہیں، کتابوں کے تراجم کرائے جا رہے ہیں. ہندوستان میں عربی زبان جو ہے ایک جب سے یہاں ہندوستان میں مسلمان آئے محمد بن قاسم کے زمانے سے اور اب تک، پہلے مالیبار میں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پورے سندھ میں اور پھر ہندوستان کے بر صغیر پورے خطے میں عربی زبان پھیلی، اور اس وقت تقریباً 400 ملین سے زیادہ عربی زبان کے بولنے والے لکھنے پڑھنے والے موجود ہیں. اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ مدارس کا ہے. مدارس میں عربی زبان کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس پہ لغات تیار کی گئی ہیں، نصابی کتابیں تیار کی گئی ہیں. آج یہ سمجھ لیں آپ کے غریب بچے جو اسکولس میں نہیں آ سکتے اور ان کے ماں باپ اسکولوں کی فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بچے جو ہیں وہ مدارس میں جا رہے ہیں. وہاں پر ان کا کھانے کا انتظام بھی ہے اور سب کچھ ہے، اور وہاں جا کر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور تعلیم بھی ایسی ویسی نہیں، بلکہ کتنے بچے مدارس کے ایسے ہیں جو کہ ہماری یونیورسٹیز وغیرہ میں آج ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو پروفیسرز ہیں. دیکھیے ایک رپورٹ کے مطابق، سروے کے مطابق پورے ہندوستان کے اندر 24,000 سے زائد مدارس ہیں. ان میں لگ بھگ 8,000 ایسے مدارس ہیں کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے کہیں زیادہ مدارس پورے ہندوستان کے اندر موجود ہیں جہاں پہ عربی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ابتدائی تعلیم سے لے کر اور اعلیٰ تعلیم تک بچوں کو عربی پڑھایا جا رہا ہے. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو پورے ہندوستان کے اندر عربی کے فروغ کے لیے جو مدارس ہیں ان کے بہت اہم رول ہے. جہاں تک اردو کونسل کا، نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کا تعلق ہے، تو ہمارے یہاں پہ بھی باضابطہ عربی کے فروغ کے لیے بہت سارے اسکیمز بنے ہوئے ہیں. مثلا ہم پورے ہندوستان کے اندر 513 ایسے سینٹرز چلاتے ہیں جہاں جو 2 سالہ سینٹر ہے. نیوز 18 اردو کے لیے دہلی سے خرم شہزاد کی رپورٹ. مانو ریجنل سینٹر اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام بھوپال میں منعقدہ 2 روزہ قومی سیمینار اختتام پذیر ہو گیا.
दो रोज़ा कौमी सेमिनार में दानिशवरों ने जहां उर्दू को लेकर ज़मीनी सतह पर काम करने का मशवरा दिया, वहीं उन्होंने ज़बान में रोज़गार के मौक़े फराहम किए बगैर उर्दू की तरक्की को नामुमकिन करार दिया। पेश है भोपाल से हमारे नुमाइंदे महताब आलम की ये खास रिपोर्ट। मानू रीजनल सेंटर और कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान दिल्ली के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में मुनक्किदा 2 रोज़ा कौमी सेमिनार के आखिरी दिन 5 टेक्निकल सेशन का इनेकाद किया गया। नई तालीमी पॉलिसी और तरक्याती मिशन के हुसूल में उर्दू मीडियम तालीम का किरदार के उन्वान से मुनक्किदा सेमिनार में दानिश्वरों ने उर्दू को न सिर्फ ज़मीनी सतह पर फ़रोग़ देने पर जोर दिया, बल्कि उर्दू में रोज़गार के मौक़े फराहम किए बगैर तरक्की का ख्वाब देखना नामुमकिन करार दिया। NEP पॉलिसी में इस बात को पुरजोर तरीके से रखा गया है कि तमाम जो मादरी ज़बानें हैं उनको फ़रोग़ दिया जाएगा और उसके लिए काम किया जाएगा, चाहे वो ऑफलाइन हो या प्रिंट मीडिया हो, किसी तरीके से भी। तो मेरे को लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उर्दू ज़बान के बोलने वालों के लिए, सीखने वालों के लिए और मादरी ज़बान वालों के लिए कि एक हमें मौका मिला है कि हम जो है इसके ज़रिए अपनी एक जो पहचान है मुल्क में कायम कर सकें। मदारिस बिलाशुबा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा कर भी रहे हैं और जो मुतरज्जिम हैं हमारे हिंदुस्तान में उसमें 90% जो मुतरज्जिम हैं वो मदारिस से आ रहे हैं और इसके अलावा मदारिस को एक पेशरू का किरदार अदा करना है। 2 रोज़ा कौमी सेमिनार में ऑफलाइन और ऑनलाइन तौर पर 35 मकाले पेश किए गए। दानिश्वरों में मादरी ज़बान उर्दू में आज़ादी से कब्ल और आज़ादी के बाद जो मुल्क की गिरा कदर तरक्की का जहां खाका पेश किया गया, वहीं इन्होंने मदारिस के जरिए उर्दू के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करने की बात करते हुए इसके उर्दू निसाब में भी तब्दीली का मशवरा दिया। कोशिश तो है ना बेस से ज़मीन से होनी चाहिए। जब तक कि अवाम में आगाही नहीं होती है कि अपनी ज़बान की बका के लिए हम अपनी ज़मीनी तौर पे कोशिश ना करें, गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ नहीं कर सकती है। वो बिल्कुल सरफेस लेवल पे होती है। हमको ग्राउंड लेवल से सबसे पहले आगाही उन बच्चों के वालिदैन तक जाना चाहिए ताकि वो अपनी ज़बान की तरफ राग़िब हो और अपने बच्चों को अपनी मादरी ज़बान में तालीम दिलवाने के लिए राग़िब हो जाएं। तैयारी की ज़रूरत है पेरेंट्स की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी कि जहाँ पे उर्दू को सिखाने के लिए अलग अलग तरीक़े अपनाए जाएँ और उसके अंदर बच्चों को उर्दू की तरफ रुझान पैदा किया जा सके, पेरेंट्स का भी और हमारे स्टूडेंट्स का भी। हकीकत में चाहते हैं कि उर्दू को तरक्की मिले तो हमें उर्दू मीडियम स्कूल्स को भी तवज्जो देनी होगी अपनी, और उसके साथ साथ इसको रोज़गार से मुंसलक करना होगा। क्योंकि अगर हम इसको रोज़गार से नहीं उर्दू को मुंसलक करेंगे, जैसा कि अगर अपॉर्चुनिटी से नहीं जोड़ेंगे तो लोग ठीक है इसको एक ज़बान समझेंगे, मादरी ज़बान की हैसियत से इसको बोलेंगे भी और कहीं ज़रूरत होगी तो लिखे पढ़ेंगे भी। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान दिल्ली और मानू रीजनल सेंटर के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में मुनक्किदा 2 रोज़ा कौमी सेमिनार में दानिश्वरों ने उर्दू वालों को बेहिसी की दुनिया से बाहर निकलने और उर्दू की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का मशवरा दिया। दानिश्वरों का मानना है कि तरक्याती मिशन के हुसूल में जो किरदार उर्दू ज़बान ने अदा किया है वो दूसरी ज़बान का नहीं है। उर्दू वालों को अपनी रोशन तारीख से सबक लेने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट।